साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ये दफन करने के मुतरादिफ है। वैसे तो क्वाशमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी, ट्रायल ही नहीं होगा साइफर, क्योंकि मुकदमा ही नहीं है साइफर पाकिस्तान की बदनामी इससे बड़ी नहीं हो सकती है जो साइफर का केस इन्होंने बनाया है। लेकिन बिल्कुल इन्होंने जेल में भी इतने खाइफ हैं ये इमरान खान से कि जज साहब ने वकीलों को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ मखसूस वकील को जाने दिया जाता है और फिर जंगला बना के जंगले के पीछे खान साहब को जो है खड़ा रखा जाता है। ये इंसाफ के ऐवान है क्या? इस तरह से आप समझते हैं कि खान को इंसाफ मिलेगा? और दूसरी जो आपने सवाल किया कि काजी साहब का, काजी फायज ईसा साहब का, ये देखें फैसला, मैं इसको सराहता हूँ फैसले को, अगरचे मेरे कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, मैं 15 साल पाकिस्तान का इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, 3 दफ़ा मैं हाई कोर्ट बार का सदर रहा हूँ। हमारा ये मुतालबा रहा है कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए। आर्टिकल 184 में जब आप सीधा लेते हैं, सुओ मोटो लेते हैं या डायरेक्ट लेते हैं, तो एक हक अपील का बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारा हमेशा से मुतालबा। जिस पर हमारा इख्तलाफ था वो ये कि ये आइन में तरमीम करना इसकी ज़रूरत है, लेकिन बाहर कैफ हाई कोर्ट ने कर दिया, हम इस पर खुश हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मगर देखें जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट थी कि ये पीछे से इतलाक होगा, और वो था नवाज शरीफ और तरीन साहब को जो है बेल आउट करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट 8-7 से सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया है और गैर आइनी करार दे के उस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया है। सो फैसला मैं समझता हूँ ठीक है। हमने इस्तदा और कर रखी है कि खुदारा ये 3-4 और मुकदमात जो हैं फुल कोर्ट सुने। हमें बिल्कुल, मैंने तो खुद एतजाज़ हसन की जो पटिशन थी कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में नहीं ट्राई किया जा सकता, ये सिवाय इसके कि आपने खौफ की फ़िज़ा बनाने के लिए आपने ये कानून बनाया है। खुदारा इस कानून पर भी आप फैसला दीजिएगा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब खुद एक दबंग फैसला पहले 2015 में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था ये एपीएस के बाद 21वीं और 23वीं तरमीम से किया गया था। उन्होंने कहा आईनी तरमीम से भी आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं कर सकते। ये पैरेलल जुडिशरी बनाने के मुतरादिफ है जो आइन की रूह को मजरूह करता है, ग्रैंड नॉर्म को। हम तो, मैंने एप्लीकेशन दी है कि इसको जो है अर्जेंट एप्लीकेशन के इसको भी लगाया जाए। दूसरे मुकदमात जो इसी नौयत के हैं, 90 दिन का इलेक्शन, अरे भाई उसको भी सुन लें। और फिर जो अलवी बेचारा सदर पाकिस्तान जो वहाँ महबूस है, बंद है, जिसका सेक्रेटरी भी उसकी बात नहीं मानता है, मुलाजिम उसकी बात नहीं मानता है, वो कहता है मैंने साइन नहीं किए ये 2 बिल, एक आर्मी में अमेंडमेंट तरमीम का, एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में तरमीम का, मैंने दस्तखत नहीं किए। ये फ्रॉड बिल्स हैं जो आए हुए हैं, इसके तहत इमरान को ट्राई कर रहे हो, फ्रॉड है ये। वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो हम तवक्को करते हैं काजी साहब से कि वो बेशक फुल बेंच बिठाएं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 रुकनी बिठाएं, 3 बिठाएं, फुल बिठाएं, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका अख्तियार है, वो उसको पूरा इस्तेमाल करें, अवाम को रिलीफ दें, आइन को बहाल करें, आइनी हकूक दें, आइनी मसाइल जो हैं उनको उलझाएं ना 9-6-10-5 5-6-3-2 इस चक्कर में ना डालें। देखें वो तो सीधा सीधा है। अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूँ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है, उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर उनको जो है वहाँ से अलविदा कहा, लंदन से, किस कानून के तहत? उसका तो फर्ज था उसको पकड़ के डिपोर्ट करता। जो अदालती वारंट्स निकले हुए हैं परपेचुअल, उनकी तामील करते हुए एम्बेसडर को उसे गिरफ्तार करवा कर उसको यहाँ भेजना था, डिपोर्ट करना था, ये एम्बेसडर का फर्ज था। एम्बेसडर हमारा उसको सी ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल है ये पीडीएम की हुकूमत का, या कोई डील उनके साथ कर रहे हैं, जो भी हुआ है। लेकिन बाहर कैफ हमारे अदालतें जो है इतनी अभी अंधी और कमज़ोर नहीं हुई हैं। देखें प्रोटेक्टिव बेल जो ये देने जा रहे हैं, आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं,
3 کیسز میں، 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے، 2 میں کیسز میں سزا ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب کو، اور وہ اپیلیں جو ہیں داخل دفتر ہو گئی ہیں ان کی غیر حاضری مفروری کی وجہ سے، اور مفروری کے پرپیچول وارنٹس ان کے نکل چکے ہیں۔ سو اس لیے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے، جو سزا نہ ہوا ہو، انڈر ٹرائل ہو، اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے کہ جی مجھے اب کیس کا پتہ چلا ہے اور میں فیس کرنا چاہتا ہوں، مجھے عدالت میں رسائی کے لیے مجھے 2 دن یا 5 دن یا 7 دن دیے جائیں۔ یہاں تو سزا یافتہ ہے بھائی، اس لیے اس کو پروٹیکٹیو بیل، ہاں اگر آئیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سیدھا اس کو اریسٹ کر کے جہاز سے ہی نہ نکلنے دیا جائے، جہاز سے سیدھا اڈیالہ جیل جائیں، اور اڈیالہ جیل میں ماشاءاللہ باقی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ سارے استقبال کریں گے اور قیدی بھی ان کا استقبال کریں گے۔ نہیں آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی بڑی کلیئرلی جدا کر چکی ہے، راہیں جدا کر چکی ہے، اس لیے کہ اگر فواد ہمارا نہیں تھا، آحد چیمہ ہمارا نہیں تھا پرنسپل سیکرٹری، ایک نواز شریف کا تھا، ایک شہباز شریف کا تھا، عسکری 5 وزیر جو ان کے قریبی تھے، قریب ترین تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے، وہ اس کابینہ میں ہیں، تو اس کا تسلسل نہیں ہے، تو اور کیا ہے، پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہے۔ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از دی آرٹ آف امپاسبل بینگ میکنگ پاسبل، سو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ایک بات بتا دوں، اگر انہوں نے عوامی سیاست یعنی پیپلز پالیٹکس کرنی ہے، اگر انہوں نے واقعی پاکستان میں پیپلز جو ہے رول کو بحال کرنا ہے تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کو ہر 2-4 سال بعد ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ آ جائے اور یہ ایک دوسرے ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے، پھر مقدر 75 سال سے یہی ہمارے ساتھ کھیل تماشا چل رہا ہے، سو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اگر واقعی یہ آئین کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ پاکستان کی ترقی اور ترویج چاہتے ہیں اور یہ جمہور کو حق دینا چاہتے ہیں گورننس کا، تو ان کو اکٹھا سب کو ہونا پڑے گا، سیاستدانوں کو۔ اللہ کرے، کیونکہ موو چل رہی ہے کہ علوی صاحب اس وقت جو ہے وہ شاید کوئی رول ایسا پلے کر رہے ہیں، اور کیئر ٹیکرز نے پی ٹی آئی کے ایک سابقہ وزیر کے ساتھ بات چیت بھی شروعات کی ہوئی ہے، تو اللہ کرے یہ راہیں کھلیں۔ دیکھیں نفرتیں پاکستان متحمل نہیں ہیں۔ کل جو فیصلہ ابھی جو میں عمران خان کے توسط سے کر کے آیا ہوں، بحث کر کے آیا ہوں، جو کہ محفوظ کیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بھی ہم نے یہی کہا کہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی یہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو امریکہ کا ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ جو سیکٹری ہے، وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے ایمبیسڈر کے ذریعے کہ ریجیم چینج کرو ورنہ ہم تمہارا جانے کیا کر دیں گے۔ اس کی مماثلت ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ جو ہینری کسنگر تھا، اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ہم نے امریکہ کی سرزنش نہ کی، ہم نے اپنے اس عظیم قائد اور پرائم منسٹر کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مل کر اس کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ کیا اب پھر ہم ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے فرمودات، اس کی حکم کی غلامی اور تابعداری کرتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم کو ہم نہ صرف اس کو چلتا کیا وزارت عظمیٰ سے اس حکم نامے کے تحت، بلکہ پابا سلاسل کر کے اس کو زنجیروں میں دکھایا کہ ہم کتنے وفادار ہیں۔ آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، نکال دو، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا ہے اور پھر اس پہ بھی قتل کے مقدمات کر دیے۔ ایک جو ہے قتل کوئٹہ میں ہوتا ہے اور یہاں اعانت میں وہی ریپلیکا جو ہے کیا گیا، اور اپنے ہی لوگوں پہ ہم تشدد اور ان کو جو ہے اندر کر کے تو اپنے سیاسی نظام کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک رہے ہیں، اور الیکشنز کا ہم نام لینے کو تیار نہیں ہیں، جمہور کو ہم جمہوری حق دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کو حق ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن ایسی عجیب کمیشن ہے کہ وہ باندی اور لونڈی ہے، کہیں اور سے اشارہ ملے گا تو وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ 90 دن ہوا کر دیے انہوں نے آئین میں مندرج، سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیے۔ ارے بھائی، جس ملک کو آپ نے سرزمین بے آئین بنا دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ کا متحد رہنے کا
آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں. 14 دن تو رہ کے آئے ہیں, امریکہ میں گئے, امریکہ سے لندن آئے, لندن سے پیرس میں گئے, پیرس سے پھر وہاں گئے, اور پھر سعودی عرب. 14 دن کی عیاشی کر کے, پورا خان بادہ لے کر, اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا جو خود آج 3 نسلیں مقروض ہیں. ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ. اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں. اور کیا بات ہے بھائی, تمہارا کام صرف الیکشنز کروانا ہے, صاف اور شفاف. اس کے لیے تو تم تیار, سننے کو بھی تیار نہیں ہو, اور نہ ہی تمہارا جو ہے اس پر کوئی رجحان ہے. تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو. 4 صوبوں میں اور مرکز میں اس وقت کوئی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے, کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. اور اس لیے پاکستان جو ڈوبتا چلا جا رہا ہے, تو ان کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے. صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں, اور جو بھی بنتا ہے پارلیمان میں, اسمبلیوں میں, اس کو اقتدار سونپیں اور یہ خود واپس جائیں. یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہوگا, اور یہی پاکستان میں ایک استقلال لائے گا, سالیڈیرٹی لائے گا, ایک جو ہے سٹیبلٹی لائے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معاشی استحکام ہو نہیں سکتا ہے. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کی سیاسی پختگی نہیں ہوگی, اور سیاسی پختگی نفرتوں سے نہیں ہوتی ہے. ہمارا ملک نفرتوں کا مزید متحمل نہیں ہے. ایک فریکچرڈ سوسائٹی میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے.